الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آج 14 اگست ہے، چند گھڑیاں ہی گزری ہے اور آئندہ کل 15 اگست ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 15 اگست ہمارے لیے کس قدر جوش اور ولولہ بھرا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے آزادی کی، ہندوستان کی آزادی کے دن کی یادگار 7 دہائیاں گزر چکی ہیں۔ ہم ہر سال 15 اگست کو ہم اپنے آزادی کے دن ہم اپنا جشن مناتے ہیں، اور کیوں نہ منایا جائے، اور اس کا حق تو ہم بہت زیادہ رکھتے ہیں، کیونکہ ہندوستان میں مسلمانوں نے اس ملک کو انگریزوں کے ناپاک ہاتھ سے پاک کرنے کے لیے، آزاد کرنے کے لیے مسلمانوں نے جس قدر اپنا خون اور پسینہ بہایا ہے، اپنا جگر ہاتھ پہ رکھ کے جس قدر قربانیاں دی ہے، کسی اور قوم نے اتنی قربانیاں نہیں دی۔ ہاں، ساتھ دیے اور ساتھ رہے اور قدم بقدم ساتھ رہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ لیکن اس ملک کو انگریزوں نے جب ہتھیایا، جب قبضہ کیا، اس وقت سے لے کر مسلمانوں نے قربانیاں دینی شروع کی ہے، اور اس وقت سے لے کر مسلمانوں نے اپنی گردانیں کٹانی شروع کی ہے، اس وقت سے مسلمانوں نے اپنا خون بہانا شروع کیا ہے، اور یہاں تک کہ 1857 تک، اور اس کے بعد چلتے چلتے 1947 تک مسلمانوں نے اس ملک کو ایک جمہوری ملک کے طور پر روپ میں ہندوستان کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے اپنی قربانیاں مستقل پیش کرتے رہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جو انڈیا گیٹ ہے دلی میں، اس انڈیا گیٹ میں جو ہندوستان کی آزادی کے لیے جن لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، ان شہیدوں کی جو نام لکھے ہوئے ہیں، وہ تقریباً 95,300 شہیدوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، یعنی 95,300۔ اس میں سے 61,945 یعنی 61,945 یہ مسلمانوں کے نام ہیں، مسلمان شہیدوں کے نام ہیں، جنہوں نے اس آزادی کی خاطر اپنی جان گنوائی ہے، اپنی جان دی ہے۔ اس کے علاوہ ابھی ماضی قریب میں ملک کے حالیہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی صاحب نے 2019 میں ڈکشنری آف مارٹرز آف انڈین فریڈم اسٹرگل کے نام سے جو ایک کتاب شائع کی ہے، اس میں جن لوگوں کا نام ہے، جن لوگوں نے اس آزادی کی لڑائی میں حصے لیے ہیں، ان لوگوں کا نام اس میں درج ہے۔ اس میں تقریباً 30% مسلمانوں کا نام ہے، اور اس کتاب میں جو ہے وہ 1857 سے لے کر اور سن 1947 تک، یہاں تک کا جو تذکرہ ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں کہ 1857 سے پہلے بھی جو مسلمانوں نے انگریزوں کے ہاتھ میں یہ ملک چلا نہ جائے، اس لیے جو جد و جہد کی ہے، جو کوششیں کی ہے، اگر آپ اس کی تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ حیران اور ششدر رہ جائیں گے کہ مسلمان ہر قدم پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں آپ کو ایک نقشہ دکھائی دیتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا، صرف میں یہاں کے قریب کا نقشہ دکھائی دیتا ہوں۔ آپ کیمرے میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نقشہ ہے۔ اس نقشے میں آپ غور سے دیکھیے کہ دلی، میرٹھ، جھانسی اور اسی طرح سے بھوپال کا علاقہ، گوالیار جسے کہتے ہیں، گوالیار، ان 4 علاقوں میں آپ دیکھ لیجئے، اس نقشے میں آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کی جو تعداد ہے جنہوں نے جنگ آزادی میں شرکت کی ہے، یہ جنگ کا ہی نقشہ ہے جو آپ کے سامنے میں نے ابھی پیش کیا تھا، کہ مسلمان کس قدر زور و شور کے ساتھ اور کس قدر جوش اور ولولے کے ساتھ اپنی قربانیاں پیش کر رہے تھے۔ لیکن حال یہ ہے کہ ہماری سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہم نے تاریخ کا مطالعہ کرنا چھوڑ دیا، تاریخ کا پڑھنا چھوڑ دیا، لہٰذا تاریخ ہم سے چھٹتی جا رہی ہے، یہ ہسٹری ہم سے چھٹتی جا رہی ہے،
ہم یاد اگر کریں تو ہمارے سامنے صرف ہمیں اگر پتہ ہے تو 2-4 لوگوں کا پتہ ہے. تیتو میر کا پتہ ہے, نواب سراج الدولہ کا پتہ ہے, ٹیپو سلطان کا پتہ ہے. آئے ہائے, ٹیپو سلطان کا نام آ گیا تو میں ایک جملہ بتانے سے چوکوں گا نہیں. ٹیپو سلطان وہ شخص ہے کہ جب اس نے انگریزوں پر حملہ کرنا شروع کیا یا اتحادیوں پر حملہ کرنا شروع کیا, جمعے کا دن تھا, عصر کے وقت عصر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو کسی نے ان سے کہا کہ جان بخشی کے لیے ایک کام کیجئے, سرنڈر کر دیجئے, انگریزوں کے سامنے سرنڈر کر دیجئے. تو طیش میں آ کے بندہ یوں کہتا ہے کہ شیر کا ایک دن جینا گیدڑ کے 100 سال جینے سے بہتر ہے. اور بندہ یوں لڑتا جاتا ہے. سینے میں جب بندوں کو گولی لگتی ہے خون سے لت پت ہو جاتا ہے, گر پڑتا ہے, اس حال میں بھی لڑتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک سپاہی آ کر ان کی کن پٹی میں گولی مارتا ہے. تب جا کر وہ بندہ جب موت کی نیند میں سو جاتا ہے پھر اس کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹتی ہے. مسلمانوں نے جو اس جنگ آزادی میں اور ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے جو نذرانے پیش کیے, اگر میں ایک طرف سے گنواتا چلا جاؤں تو یہ رات پوری ہو جائے. میں نے آپ کو تو گنتی بتا دی ہے کہ 95,300 میں سے 61,945 جو انڈیا گیٹ میں جو نام لکھے ہوئے مسلمانوں کے نام, جنہوں نے نذرانے پیش کیے اپنے جانوں. اور اس دور میں آ کر 2019 میں آ کر جو کتاب شائع ہوتی ہے, اس کتاب میں 30% آج بھی مسلمانوں کے نام موجود ہے. مسلمانوں کہاں جا رہے ہو, کیوں تم شکار ہو رہے ہو احساس کہتری اور کمتری کے؟ کیا یہاں کوئی حصہ نہیں ہے؟ بالکل اس ہندوستان کو یہ ہندوستان ہمارے ہاتھ سے, ہندوستان میں آ کر انگریزوں نے قبضہ کیا تھا, انہی کے ہاتھ سے ہم نے آزاد کرایا ہے اور ہم ہمیشہ آگے رہے ہیں. چاہے وہ شاملی کا میدان ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ بکسر کا میدان ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ پلاسی کا میدان ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ میسور ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ لڑائی میرٹھ کی کیوں نہ ہو, چاہے وہ لڑائی جھانسی میں کیوں نہ ہوئی ہو, چاہے وہ لڑائی دہلی میں کیوں نہ ہوئی ہو, ہر جگہ مسلمانوں نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کی ہے. یاد رکھے, اور مسلم قوم سے میں بار بار اپیل کروں گا کہ آپ اپنی تاریخ کا مطالعہ کیجیے, آپ اپنی تاریخ کو فراموش کر بیٹھے ہیں تو دوسرے آ کر آپ کی تاریخ کو مٹانے پر لگے ہوئے ہیں. اور اس بیچ میں ایک اپیل کر دیتا ہوں, اس وقت جو ایک ہمارے پردھان منتری وزیر اعظم نریندر مودی جی صاحب کی طرف سے جو ایک یوجنا ہے, ایک پکار ہے, ایک آواز ہے کہ گھر گھر ترنگا, یہ ترنگا ہمارے دل میں بستے ہیں. اور بہتر بات یہی ہے کہ ہر گھر میں ترنگا ہو, اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اولاً تو ترنگا کو اپنے دل میں بسائے اور اس کے بعد دکھاوا بعد میں کرنا. اگر کسی کے دل میں ترنگا نہیں ہے تو دکھاوا کرتا ہے تو منافق ہے. ایسے منافقوں کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنے گھروں کے اوپر جھنڈا لہرائے. دل میں پہلے جھنڈا کو اپنے ترنگا کو بسائے اور اس کے بعد اپنے گھروں کے اوپر پھیلائے. اور ساتھ ساتھ میں ایک اپیل کر دیتا ہوں کہ بھائی یہ ترنگا, یہ آزادی کا موقع چلا جاتا ہے, اس کے بعد دیکھنے کو ملتا ہے کہ ترنگے, چھوٹے چھوٹے ترنگے جو ہے یہ راستوں پر اور گلیوں میں کوچوں میں پڑے ہوتے ہیں. میں خاص طور پر مسلم علاقوں کو نشاندہی کر کے کہتا ہوں کہ میرے مسلم بھائیوں, آپ یاد رکھیں کہ یہ ترنگے اگر آپ کے علاقے میں پڑے ہوئے ہیں تو زیادہ ایکشن لیا جائے گا بمقابلہ دوسروں کے. حالات اس وقت زیادہ سازگار نہیں ہیں, تو یہ ترنگا کی بے حرمتی بھی ہے, اس کا اپمان ہے. تو اس کی کوشش کریں کہ جہاں بھی آپ رہے اگر وہاں یہ ہمارا جھنڈا پڑا ہوا ہے یا کسی ایسی حالت میں ہے تو اس کو آپ سنبھال کر رکھے, کیونکہ یہ ترنگا یہ ہماری نشانی ہے, ہمارے ملک کی آزادی کی نشانی ہے. یہ ہم اس پر فخر کرتے ہیں اور گرو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہندوستان میں ہم مسلمانوں کو امن و آشتی اور چاشتی کے ساتھ دیر پار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.